بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری یہ سورۃ الاخلاص ہے، اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اس کو سورۃ الاخلاص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر نہ تو کوئی حکم نازل فرمایا اور نہ ہی کوئی اور بیان اس میں کیا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، اور اس کو نازل کرنے کا جو سبب ہوا وہ یہی تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے اور یہود و نصارہ جو تھے، یہود و نصارہ تو جانتے تھے لیکن مشرکین مکہ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ سوال کیا کرتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے رب کا حسب نسب تو بتاؤ کہ جس معبود کی طرف تم بلا رہے ہو اس معبود کا نسب کیا ہے، آخر اس سے پہلے کون تھا اور اس کے بعد کون ہوگا۔ یہ ایک مشرکین کی عادت رہی ہے شروع سے کہ وہ خداؤں میں بھی حسب نسب چلاتے ہیں، اور ان کو ہی دیکھ کر بعض انبیاء کے لوگ بھی اپنے انبیاءوں کو اور بزرگان دین کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کی بیوی وغیرہ، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بنا لی ہے، بعض کہتے ہیں اللہ کی لونڈی ہیں، باندھی ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا اور اس میں مشرکین کو مخاطب خاص طور سے کیا اور تمام عالم میں بسنے والے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هو اللہ احد کہ اللہ وہ ہے جو ایک ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احد کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر عربی زبان میں ایک کے لیے واحد کا لفظ بھی آتا ہے، اکثر تو عام طور سے تو واحد ہی لفظ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے هو اللہ واحد استعمال نہیں کیا بلکہ هو اللہ احد استعمال کیا۔ اس میں عربی کی بلاغت اور عربی کی فصاحت یہ ہے کہ ہم اور آپ جیسے کہتے ہیں ایک انسان، ایک قوم، ایک شہر، ایک ملک، ایک دنیا، تو ہم ایک تو کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ میں ایک قوم کے اندر بہت سارے لوگ بھی آتے ہیں، وہ چیز ایک نہیں رہی۔ تو اس کا جب عربی میں ترجمہ کیا جائے گا تو وہاں پر احد کا لفظ استعمال نہ کر کے واحد استعمال کیا جائے گا۔ ہے ایک قوم لیکن اس ایک قوم کے اندر لاکھوں ہزاروں لوگ شامل ہیں، لیکن احد لفظ کی یہ صفت ہے کہ احد صرف ایک کو ہی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہ ہے جو تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے کہ اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کسی کا محتاج ہے۔ پھر جو ان کا سوال تھا کہ آپ اللہ کا حسب نسب تو بتائیے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ نہ جو کسی کا باپ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے اور کسی کا باپ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اپنا ایسا رعب بنایا کہ اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں گے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد تو ثابت کی، مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد فرشتوں کو بتایا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور بھی دیگر قوم دوسرے اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو اللہ سے نسب جوڑتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اللہ کا کسی کو کوئی ایسی ذات ہو، کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ اللہ کا باپ ہے،
تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی ذات کا اور اللہ کی جو صفات یعنی شخصیت ہے اور جو رعب ہے اللہ نے انسانوں میں ایسا رکھا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے اولاد اور بیٹا تو ثابت کیا، لیکن آج تک کسی نے اللہ کا کوئی باپ ثابت نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کا کارڈ کیا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اللہ نے کسی کو جنا کہ اللہ کسی کا باپ ہو، ولم یولد نہ اللہ جنا گیا یعنی کہ اللہ کا کوئی باپ ہو، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کی ذات اور صفات تو ایسی ہے کہ اس کا ہمسر اور اس کا جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الاخلاص ہے، بہت چھوٹی سورت ہے، 4 آیتیں ہیں، عام طور سے یاد ہوتی ہے، تو اسے ہمیں اہتمام کے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کو اور گھر والوں کو اس کا ترجمہ یاد کرانا چاہیے، اس کا مفہوم سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ماننے والے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ذرا اللہ کے تعلق سے بتائیے تو اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ تو اگر ہم صرف یہی صورت اس کو سنا دیں ترجمے کے ساتھ اور بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں اپنے آپ کو لوگوں کو پہچانوایا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے پہچانوانے میں انہی الفاظ کو پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس صورت کے تعلق سے احادیث میں بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں، جیسے بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسی طاقت رکھتا ہے جو 1/3 قرآن روزانہ پڑھ کر سویا کرے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے اتنی طاقت تو کوئی بھی نہیں رکھتا کہ 10 پارے روز پڑھ لیا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص یعنی یہ 4 آیتوں کی سورت جو بھی انسان پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں ایک بات بہت اہم یہ سمجھنے کی ہے کہ اب اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ 3 بار قل اللہ احد پڑھیں اور 1 قرآن پاک کا ثواب حاصل کریں، اور اسی طرح سے ہزاروں قرآن پاک کا ثواب حاصل کر لیں اور سوچے کہ پورا قرآن پڑھنے کی حاجت ہی نہیں ہے، بس 3 بار قل اللہ احد پڑھو 1 قرآن پاک کا ثواب لو۔ تو بے شک اس کی بات صحیح ہوگی کہ 3 بار قل اللہ احد پڑھنے سے 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، لیکن ایک انسان سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے سورۃ الناس تک من الجنۃ والناس تک پڑھتا ہے، تو اس کے ثواب میں اور یہ 3 بار قل اللہ احد پڑھنے والے کے ثواب میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ کیونکہ جب ہم پوری شریعت کا احاطہ کریں گے اور دیکھیں گے تو شریعت میں یہ بھی ایک حدیث ہمیں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کا 1 حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہیں۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم کہ یہ 1 حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ تو اس طرح سے پورے قرآن میں کتنے حرف ہو جائیں گے اور پھر کتنے زیادہ اس کا ثواب ہو جائے گا۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ 1 بار قل اللہ احد پڑھنے پر 1/3 قرآن پاک کا ثواب ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے تو وہ کسی انسان کو مزدوری پر رکھتا ہے اور اس سے ایک اجرت متعین کرتا ہے کہ ہمارا یہ کام کر دو، تم کو اتنی اجرت ملے گی۔ اب وہ انسان اچھے سے کام انجام دیتا ہے تو یہ مالک جو ہوتا ہے وہ خوشی میں اس کو اجرت تو دیتا ہی ہے، لیکن مزید اوپر سے کچھ اور انعام کے طور پر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ کے رسول نے فضیلت اس صورت کی ارشاد فرمائی ہے کہ جو 3 بار قل اللہ احد پڑھے گا اس کو 1 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر انعامی فضیلت ہے کہ جس طرح سے پورا قرآن پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جو اس کی اجرت ہوئی پڑھنے کی جو ثواب وہ تو دیں گے ہی، لیکن ساتھ میں ایک انعامی ثواب اور دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو شخص 3 بار قل اللہ احد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنے حروف ہے اس کا تو اجرت ہو جائے گی، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی، لیکن ساتھ میں مزید انعامی ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کا عطا فرمائیں گے۔ دوسری فضیلت اس صورت کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر غزوے میں بھیجا، تو اس لشکر کا جو اللہ کے رسول نے امام بنایا تو ان کی عادت یہ تھی کہ انسان وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملاتے تھے، لیکن جب رکوع کرنا چاہتے تھے تو اس سے پہلے ایک بار اس سورت کو بھی ضرور پڑھتے تھے۔ یعنی ہر رکعت میں ان کا معمول یہ تھا کہ کوئی اور سورت کے ساتھ اس سورت کو بھی ملاتے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو ایک نیا کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول تو ایسا کرتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ان کو وہاں نہیں ٹوکا کیونکہ ان کو بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے صبر کیا اور پھر جب واپسی ہوئی اس لشکر کی، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پورا مسئلہ بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان سے پہلے پوچھ کر آؤ کہ وہ آخر ایسا کیوں کرتے تھے۔
تو یہاں پر ایک بات تو ہمیں یہ جاننے کو ملی کہ اگر کسی مسئلے کے تعلق سے ہمیں علم نہ ہو تو جب تک اس کو معلوم نہ کر لے کسی کو ٹوکے نہیں، پہلے معلوم کر لیں کہ آخر مسئلہ یہ جو ہو رہا ہے کہ آخر ایسا ہی ہے یا الگ ہے، جس طرح سے صحابہ نے عمل کیا، کیونکہ ہمارے لیے صحابہ کی زندگی میں بھی نمونہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب پوچھوایا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا بیان فرمایا ہے، اس لیے مجھے یہ صورت پڑھنا بہت محبوب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ تم بھی ان کو جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہو۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اس صورت کو محض اس نیت سے کثرت سے پڑھے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھے گا، صرف 4 آیتیں ہیں، 11 بار پڑھنے کی فضیلت اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ اگر کسی کی زمین کسی شہر کسی ملک میں ہو جاتی ہے تو پھر اس شخص کا اس شہر میں ٹھہرنا، اس ملک میں ٹھہرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کا گھر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کثرت سے روزانہ 11 بار اس کو پڑھنے کا یا ہفتے میں یا مہینے میں اپنا معمول بنائیں تو ہمارے کتنی کثرت سے جنت میں گھر بن جائیں گے۔ اور اگر ہم دوسرے برے اعمال سے بچتے رہے، فرائض انجام دیتے رہے، اور مطلب آسانی سے یعنی ہمارا جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہمیں سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔